بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your Urdu teacher Miss Kaisra from Bahria Model School PNAD Secondary Wing. آج کا ہمارا سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. یہ سبق ہمارا حصہ ناول سے لیا گیا ہے. یہ ایک ناول ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناول کسے کہتے ہیں. ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پلاٹ ہونا ضروری ہے، کردار نگاری، منظر نگاری، اور اس کے جو ہے وہ بنیادی عناصر ہیں. کس چیز کے؟ ناول کے. ہمارے اس سبق ناول اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد خان ہیں. ڈپٹی نذیر احمد خان. ان کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ آپ 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں آپ نے وفات پائی. شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان کا ایک ضلع ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی. بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا. انہیں تعلیم سے بہت زیادہ وابستگی تھی، دلی لگاؤ تھا. یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے. دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی. ملازمت کا آغاز ضلع گجرات یعنی پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا. بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدرس مقرر ہوئے. پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے. اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے. ریٹائر ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی. ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے. یہ آپ کا امپورٹنٹ MCQs بھی ہے، آپ کے پیپر میں بھی آتا ہے. پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کو. ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. اور ان کا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا مرات العروس سے ماخوذ ہے، اور مرات العروس ان کا ناول ہے. سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. اس کا مرکزی خیال تعلیم کی اہمیت کے گرد گھومتا ہے. اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہیں. اول تعلیم و تربیت اور دوم خدمت خلق. ان دونوں کا ہونا ہر انسان میں ضروری ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم و تربیت ہے، آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. آپ دوسروں کے کام نہیں آئیں گے تو مشکل وقت میں کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. بلا شبہ ظاہری حسن و جمال اور مال و زر میں بڑی طاقت ہے. بظاہر ہم دیکھیں جو بہت خوبصورت ہے، حسین ترین ہے، اس کے پاس مال و زر بے انتہا موجود ہے، اور تو ہر کوئی اس کے پاس اس کی طرف خود بخود کھنچتا چلا جاتا ہے. لیکن جو ہے وہ صرف حسن اور دولت ہی کامیاب اور خوشگوار زندگی کی ضمانت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور انسان ظاہری حسن اور مال و دولت کی نعمتوں سے محروم بھی ہو تو وہ حسن اخلاق، خدمت، صبر اور برداشت کے ذریعے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر دوسرے انسانیت، سلیقہ اور ادب سیکھیں، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسان تعلیم یافتہ ہو.
کیونکہ تعلیم ہی انسان کو باادب، سلیقہ مند اور رہن سہن کے طور طریقے سکھاتی ہے۔ ہر دور میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور دنیاوی مال و دولت نہیں ہے تو آپ اپنی تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں اپنے حسن سلوک کی وجہ سے۔ مسلم معاشرے میں جو ہے وہ لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اخلاقی طور پر خود کو دوسروں کے سانچے میں ڈھال سکے اور درد مندی سے ان میں دوسروں کے دکھ محسوس کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ اور یہ کیوں لڑکیوں کے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ جب ایک لڑکی کسی دوسرے خاندان کا حصہ بنتی ہے، اس گھر کا ایک فرد بنتی ہے تو اسے بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر صبر و تحمل ہونا ضروری ہے، خدمت خلق ہونا ضروری ہے، تعلیم و تربیت ہونا ضروری ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو بھی اس کے پاس تربیت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس تعلیم بھی موجود ہے تو وہ اپنی تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کے دل بآسانی جیت لیتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں 2 جملے آ رہے ہیں جن کی تشریح کرنی ہے، جس میں پہلا جملہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ اس جملے میں ڈپٹی نذیر احمد نے قدرت کے ایک دائمی قانون کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دنیا خوشی اور غمی یعنی خوشی اور غم دونوں کا گہوارہ ہے۔ انسان کی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت کی گئی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے غمزدہ اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر غم اور مصائب نہ ہوں، مطلب ہماری زندگی میں دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں نہ ہوں، ہر طرف جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، پرسکون زندگی ہو، تو انسان جو ہے وہ دنیا میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بھول کر بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے غم کو خوشیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ انسان جب کسی تکلیف کا سامنا کرے تو اسے اپنا رب یاد آئے۔ مصنف نے اسی قانون کو جو ہے وہ اس جملے میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ یہ ایک کہاوت ہے، محاورتاً یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے اس سبق میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سامنے پڑی ہو پھر بھی ہم اسے ادھر ادھر تلاش کریں۔ اس سبق میں یہ جملہ جو ہے وہ شاہ زمانی بیگم اس وقت بولتی ہے جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم ان سے ملنے آتی ہے، اور یہ جملہ اور وہ اپنی بہن سے اپنی بیٹی حسن آرا کے لیے استانی تلاش کرنے کو کہتی ہے، تو شاہ زمانی بیگم یعنی سلطانہ بیگم کی بہن جو ہے وہ ان سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری بھی وہی مثال ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، یعنی یہ کہ تمہارے محلے میں ایک بہترین استانی یعنی اصغری موجود ہے جو خود تمہارے محلے میں موجود ہے، جو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، یعنی اس کے اندر اتنے ہنر موجود ہیں، اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ خصوصیات موجود ہیں، وہ اتنی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے، پھر بھی تم ادھر ادھر استانیاں ڈھونڈ رہی ہو۔ تو یہ جو ہے وہ اس سبق کا جو ہے وہ لب لباب تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ نیکسٹ جو ہے وہ سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔